جائے گا. بس وہ میں نے آپ کو میسیج دے دیا تھا. ذرا تقریباً امیر المومنین کے افراد جو ہیں وہ آج سفر پہ ہیں مشہد میں، اس لیے استثناء میں تھوڑا سا یہ خورد خلوت نہ مشکل نہ تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. الحمدللہ ہماری گفتگو تفسیر مبارک المیزان میں سورہ حمد کے بیان میں تھی. گزشتہ جلسے کے اندر تفسیر المیزان کے ایک دو صفحات کی قرأت ہوئی کہ جن میں اس نقطے کو بیان کیا گیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیہ کریمہ کل قرآن کے لیے باب اور مدخل کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک مرتبہ ہم کل قرآن کے لیے، پورے قرآن کے لیے ایک مدخل کے عنوان سے دیکھتے ہیں، باب کے عنوان سے دیکھتے ہیں کہ اس دروازے سے انسان قرآن میں وارد ہوتا ہے. اچھا، یہ لطیف تعبیر ہے، بعض بزرگان کی تعبیر ہے اور ہماری روایات کے اندر بھی ہے باب. مثلا حجت خدا کو کہا گیا ہے کہ باب اللہ ہے، یا مثلا امیر المؤمنین کے بارے میں جو مشہور و معروف تعبیر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. یہ باب اپنے اندر بہت زیادہ ظرفیت رکھتا ہے. یعنی کوئی بھی بندہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے تو درب ورودی، وارد ہونے کی جگہ امیر المؤمنین کی ذات ہے. یا مثلا حجت خدا کے بارے میں کلن امام کے بارے میں جو کہا جاتا ہے باب اللہ، اصلا خدا کی بارگاہ میں انسان ورود اس حجت خدا کے ذریعے سے کرتا ہے. بلکہ اگر تھوڑا سا اور ظرافت کے ساتھ انسان دیکھے تو پروردگار عالم کی جانب سے جو کچھ آتا ہے یا اس عالم سے جو پلٹ کر جاتا ہے خدا کی طرف، تمام چیزوں کے لیے یہ باب بہت زیادہ حساسیت رکھتا ہے. یعنی بعض اہل معرفت کی تعبیر ہے کہ پروردگار عالم سے جو بھی فیض نازل ہوتا ہے یا اس دنیا سے جو بھی اعمال انسان کے صعود کرتے ہیں، جو بھی حقائق صعود کرتی ہیں، ان سب کو ولی خدا کے سینے سے گزر کے جانا ہوتا ہے. آنے والی چیز بھی اسی طریقے سے، جانے والی چیز بھی اسی طریقے سے. باب کے اندر یہ حساسیت پائی جاتی ہے. باب اللہ الذی منہ یعطی، کہ اسی باب کے ذریعے سے انسان خدا کی بارگاہ میں وارد ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ بعض بزرگان کی تعبیر کہ بسم اللہ کل قرآن کے لیے باب کی حیثیت رکھتی ہے. یعنی انسان اگر وارد ہونا چاہتا ہے تو درب ورودی، وارد ہونے کی جگہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. کہ انشاءاللہ اس کے بعض اسرار و رموز خود تفسیر مبارک المیزان میں بھی آئیں گے. اچھا، گزشتہ جلسے میں یہ نقطہ عرض کیا تھا کہ ربط بحث کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ کل قرآن کو ہم کہتے ہیں کہ فعل واحد ہے، خدا کا ایک فعل ہے. اچھا، جب ایک فعل ہے اس کی غایت واحدہ ہے. کل قرآن کی غایت کیا ہے؟ ہدایت بشر. یعنی عام طور پر کبھی کبھار سوال بھی ہوتا ہے قرآن کا موضوع کیا ہے؟ ایک لفظ میں اگر انسان بیان کرنا چاہے تو قرآن یعنی ہدایت بشر، قرآن یعنی بشر کی ہدایت. اچھا، جب کل قرآن کے لیے باب ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
تو بسم اللہ ناظر ہے کل قرآن کی طرف، یعنی ہدایت بشر کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسم مبارک سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہ ایک معنی جو گزشتہ جلسے تک ہم نے پڑھا تھا۔ دوسرا مطلب جو یہاں پر مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ایک لحاظ سے دیکھیں تو سورہ فاتحہ کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے، نہ فقط کل قرآن، خصوصیت سے سورہ مبارک حمد اس کا آغاز بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے، بلکہ قرآن مجید کی ساری سورتوں کو دیکھا جائے سوائے ایک سورت کے، تمام سورتوں کا آغاز کس سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہو رہا ہے۔ تو یقیناً یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت کے کلی ہدف، غایت اور مقصد کی طرف بھی ناظر ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک جملہ عرض کروں جو علامہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں تاکہ پھر علامہ کی عبارت کی طرف چلے۔ قرآن مجید کی یہ جو تقسیم ہے مختلف سورتوں کی شکل میں، پھر سورتوں کی تقسیم آیات کی شکل میں، آیا یہ تقسیم توقیفی ہے یا نہ غیر توقیفی ہے؟ یعنی کیا توقیفی ہے یا غیر توقیفی ہے؟ توقیفی ہے یعنی خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، خود پروردگار عالم کی جانب سے ہے۔ غیر توقیفی ہے یعنی نہ اللہ کی جانب سے، پیغمبر کی جانب سے نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں نے اپنی آسانی کے لحاظ سے قرآن مجید کو مختلف صورتوں میں تقسیم کیا، مختلف صورتوں کو مختلف آیتوں میں تقسیم کیا۔ یہ ایک بات ہے علوم قرآن میں۔ مرحوم علامہ اس نظر کو مانتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ جو مختلف صورتوں میں تقسیم ہے یہ توقیفی ہے، پروردگار عالم کی جانب سے، پیغمبر اکرم کی جانب سے، بلکہ یہ قرآن کا مختلف صورتوں میں ہونا خود قرآن مجید میں بھی منعکس ہوا ہے۔ قرآن خود اس نقطے کی طرف اشارہ بھی کرتا ہے۔ یہ مطلب آغاز میں مرحوم علامہ تفسیر المیزان میں بھی ذکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے مرحوم علامہ کا یہ جو چھوٹا سا رسالہ ہے قرآن در اسلام، اس میں بھی آپ اسی نقطے کو ذکر کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بحث ہے جو میرے پاس چاپ ہے، اس چاپ کے مطابق 162 نمبر صفحہ، وہاں پر مثلا قرآن مجید میں ایک جگہ پر دیکھتے ہیں سورۃ انزلناہا، یا مثلا آپ دیکھتے ہیں وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، یا مثلا آپ دیکھتے ہیں فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، سورہ مبارک یونس میں سے۔ تو یہ جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر تعبیرات ہے، یہ تعبیرات اس نقطے کو بیان کر رہی ہے کہ یہ مختلف صورتوں میں تقسیم کرنا خدا کی جانب سے ہے، توقیفی ہے، پروردگار عالم کی جانب سے۔ حتیٰ مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ آیات کے اندر بھی آیات کی بھی جو تقسیم ہے، فی الجملہ کہہ رہا ہوں، آیات کی جو فی الجملہ تقسیم ہے یہ بھی پروردگار عالم کی جانب سے ہے، یہ بھی توقیفی ہے، نہ کہ مسلمانوں نے اپنے جسے کہا جائے کہ ذوق کے اعتبار سے کہ کس طریقے سے ہے اس طریقے سے کیا ہو، نہ، ایسے نہیں ہے۔ خود جب یہ صورتوں کی تقسیم خداوند متعال کی جانب سے ہے تو اب یہاں پر یہ نقطہ سمجھ میں آتا ہے کہ آخر قرآن کو جو مختلف صورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے یہ کیوں تقسیم کیا گیا؟ ہر صورت کے اندر ایک خاص ہدف اور مقصد کو مد نظر رکھا جاتا ہے، اور پھر اس ہدف اور مقصد کے اعتبار سے اس صورت کو بیان کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں ایک قرآن مجید کی کلی غایت ہے، قرآن کا ایک کلی ہدف ہے کہ ہدایت بشر۔ اب اس کلی ہدف کو چھوٹے چھوٹے اہداف میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ آپ کی اور ہماری زندگی میں ہوتا ہے، آپ لوگ اور ہم لوگ جو یہاں پر حوض علمیہ کم میں آئے ہیں، ہم لوگوں کا کلی ہدف کیا ہے، کلی مقصد کیا ہے کہ خوب علوم اسلامی کو حاصل کریں،
تاکہ انسان دنیا اور آخرت کی سعادت حاصل کرے. یہ کلی ہدف ہے. لیکن اس کلی ہدف کے حصول کے لیے آپ چھوٹے چھوٹے اہداف بناتے ہیں. مثلا میں فلاں مدرسے میں جا رہا ہوں، مثلا میں فلاں علم کو پڑھ رہا ہوں، مثلا میں فلاں استاد کے پاس جا رہا ہوں. یہ پھر اس کلی ہدف کو آپ چھوٹے چھوٹے اہداف میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ان چھوٹے چھوٹے اہداف کے ذریعے سے آپ اپنے اس کلی ہدف کو حاصل کریں. تو اہداف ایسے ہو سکتے ہیں، مختلف اہداف ہوتے ہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید کا ایک کلی ہدف ہے. اس کلی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے قرآن مجید نے قرآن کو 114 صورتوں میں مثلا تقسیم کیا. ہر صورت کے ذریعے سے ایک چھوٹے چھوٹے سے ہدف کو حاصل کیا جا رہا ہے. اچھا، ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، سوائے ایک صورت کے کہ اس کا اپنی جگہ پر فلسفہ. جب ہر صورت کے آغاز میں بسم اللہ ہے تو مرحوم علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بسم اللہ ہے اس صورت میں بیان شدہ ہدف اور مقصد کی طرف ناظر ہے. یہ ایک کلی بیان. آ جاتے ہیں سورہ مبارک حمد کی طرف. ایک سورہ ہے، اس سورت کا ایک کلی ہدف ہے، ایک غایت ہے، مقصد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اس غایت اور ہدف کی طرف ناظر ہے. اچھا، سورہ مبارک حمد کا ہدف کیا ہے؟ گزشتہ جلسے میں بھی تھوڑا سا عرض کیا تھا. اگر انسان غور کرے سورہ مبارک حمد کی جو غایت ہے، جو ہدف ہے، جو مقصد ہے، وہ یہ نقطہ ہے: حمد الہی اظہار بندگی کے ساتھ. حمد خدا کا بیان لیکن اظہار بندگی کے ساتھ، یہ ہدف ہے. اس ہدف کی طرف یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظر ہے. یعنی کیا؟ یعنی یہ کأنہ بندے کو بتایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے، اگر حمد خدا کرنا چاہتے ہو، اظہار بندگی کے ساتھ حمد کو بیان کرنا چاہ رہے ہو، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرو، بسم اللہ سے آغاز کرو. یہ ایک ابتدائی پیراگراف کا تقریباً مطلب کہ اس مطلب کی جلدی میں تطبیق کرتا ہوں، بعد میں ایک اور بحث کی طرف وارد ہوتے ہیں کہ خوبصورت بحث بھی ہے. دیکھیں یہاں تک پہنچے تھے ہمارے پاس جو المیزان ہے، صفحہ نمبر 19. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم انہ سبحانہ کرر ذکر سورہ فی کلامہ کثیراً. یہ جو کلام مرحوم علامہ آغاز کر رہے ہیں نا، اس نقطے کو بیان کر رہے ہیں کہ بابا یہ صورتوں کی تقسیم توقیفی ہے، خدا کی جانب سے ہے. جب پروردگار عالم کی جانب سے ہے تو ظاہر سی بات ہے اس تقسیم کا اپنی جگہ پر ایک مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہر صورت کے اندر ایک خاص غرض کو انسان دیکھتا ہے، اس خاص غرض کے پیچھے ہوتا ہے، اور بسم اللہ اس خاص غرض کی طرف ناظر ہے. یہ ہے ثم انہ سبحانہ کرر ذکر سورہ فی کلامہ کثیراً. پروردگار عالم نے سورت کا تذکرہ اپنے کلام میں بہت سارے مقامات پر کیا ہے. کقولہ تعالی، جس طریقے سے پروردگار عالم کا یہ قول ہے: فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، جو تحدید کے مقام میں درست ہے. یا مثلا یہ آیہ کریمہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، اس جیسی 10 صورتیں لے کر آؤ. یا پروردگار عالم کا یہ قول وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، یا پروردگار عالم کا یہ قول سورۃ انزلناها، کہ مقصد علامہ کا ان آیات کو ذکر کرنے سے یہ ہے کہ دیکھیں سورت اس کا تذکرہ خود قرآن میں آیا ہے. فرماتے ہیں فَبَانَ لَنَا مِنْ ذَلِكَ، ہمارے لیے اس نقطے سے، اس مسلسل صورت کے تکرار سے، تذکرے سے روشن ہو جاتا ہے. کیا روشن ہو جاتا ہے؟ فبان لنا، کیا بان لنا؟ ان لکل طائفۃ من هذه الطوائف من کلامہ التي فصلها قطعا قطعا وسمى كل قطعة سورة نوعا من وحدة التألیف والتمام. ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے کہ پروردگار عالم کے
فإن لكل طائفة من هذه الطوائف یعنی گروہ کا ہے، اردو میں شاید مناسب ترجمہ طائفۃ ان کا وہی گروہ کے ساتھ کرے نا، ایک طائفہ یعنی ایک گروہ. ان لكل طائفة من هذه الطوائف من کلامہ، پروردگار عالم کے کلام کے مختلف گروہوں میں سے یہ جو ایک گروہ ہے، یعنی مختلف صورتوں کو دیکھیں، یہ جو ہر ایک صورت ہے کہ التی فصلها قطعا کہ ہر ایک طائفے کو جدا جدا ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم کیا گیا ہے، تفصیل دی گئی ہے. وسما کل قطعۃ سورۃ، اور ہر ٹکڑے کو پروردگار عالم نے ایک سورت کا نام دیا ہے. فرماتے ان لکل طائفۃ نوعا من وحدۃ التألیف، ہر طائفے کے لیے، ہر ٹکڑے کے لیے ایک طرح کی وحدت تألیف ہے. درست ہے، نوعا من وحدت التألیف والتمام. درست آگا، تمامیت اور تألیف کی ایک طرح کی وحدت پائی جاتی ہے. یہ جو ایک کلام کے ٹکڑے کو اس صورت کی شکل میں پیش کیا گیا، اس میں ایک خاص طرح کی وحدت پائی جاتی ہے. اور ہم نے کہا تھا کہ وحدت دائر مدار غایت ہوتی ہے، کہ لا یوجد بین ابعاض من صورت ولا بین صورت و صورت، کہ وہ والی جو وحدت ہے وہ آپ کو جو ہے وہ کیا ہے، ایک صورت کے ٹکڑوں میں جو ہے وہ کیا ہے نظر نہیں آئے گی. چند آیات کو ملائے اس میں وہ وحدت نظر نہیں آئے گی، یا اس آیت کا ایک حصہ لیں، اس آیت کا ایک حصہ لیں، ان کو آپس میں جوڑیں، وہ آپ کو وحدت یہاں پر نظر نہیں آئے گی. وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ، اچھا یہ عبارت آپ کے پاس بھی اسی طریقے سے تکتی ہے جیسے میں نے پڑھا، یا اس میں تھوڑا سا تفاوت ہے؟ اسی طریقے سے ہے نا، چلو ہاں صحیح. وَمِنْ هُنَا نَعْلَمُ، یہاں سے ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ان الاغراض والمقاصد المحصلۃ من الصور مختلفۃ. بھائی جب ایک ہی کلام کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کیا، ہر ٹکڑے کے لیے ایک خاص طرح کی وحدت ہے، تو یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ ہر صورت کے جو اغراض و مقاصد ہیں مختلف ہیں. اس صورت کی غرض اور ہے، اس صورت کی غرض اور ہے، اس صورت کی غرض اور ہے. گرچہ مجموعی طریقے سے یہ اغراض مختلفہ غرض واحد کو تشکیل دیتی ہیں، جیسے کہ پہلے بھی عرض کیا. وَأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهَا مَسُوقَةٌ لِبَيَانِ مَعْنًى خَاصٍ، کہ ہر ایک کو سوق دیا گیا ہے معنی خاص کو بیان کرنے کے لیے. وَلِغَرَضٍ مُحَصَّلٍ، ایک مکمل اور محصل غرض کے لیے ہر ایک کو سوق دیا گیا ہے کہ لا تتم صورت الا بتمامہ، کہ صورت تمام نہیں ہوگی مگر اس غرض محصل کے تام ہونے کی صورت میں. وعلی ھذا فالبسملۃ فی مبتدأ کل صورت راجعۃ الی الغرض الخاص من تلک الصورہ، کہ دیکھیں یہاں سے پتہ چلے گا کہ جو ہر صورت کے آغاز میں بسملہ ہے، بسم اللہ ہے، وہ ناظر ہے، پلٹتی ہے کس کی طرف؟ اس خاص غرض کی طرف جو اس صورت سے ہم لینا چاہتے ہیں. حتیٰ مجھے ابھی یاد نہیں ہے لیکن حتیٰ بعض فقہا کا ایک فتویٰ بھی ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے سورہ مبارک حمد کے بعد فوراً بسم اللہ نہ پڑھے، جس صورت کو پڑھنا چاہتا ہے اس کو مشخص کرے پھر بسم اللہ پڑھے، تاکہ وہ بسم اللہ اس صورت کی طرف ناظر ہو. مثلا ایسے ہوتا ہے نا کبھی کبھار انسان جلدی میں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھے، بسم اللہ بھی پڑھ لی بعد والے صورت کے لیے، اب سوچ رہے ہیں کہ بسم اللہ کے بعد قل هو اللہ پڑھے یا مثلا سورہ مبارک کوثر پڑھے، کرے نا ہاں طے کرے آپ کہ کس صورت کو پڑھ رہے ہیں، اس صورت کے اعتبار سے آپ کو بسم اللہ سے آغاز کرنا پڑے گا. کہ یہ بھی تائید کر رہا ہے اس مطلب کی. فالبسملۃ فی سورۃ الحمد، اب آ رہے ہیں خود سورہ مبارک حمد کی غرض و غایت کی طرف بھی. کہتے ہیں فالبسملۃ فی سورۃ الحمد راجعۃ الی غرض السورہ، اس سورت کے غرض کی طرف ناظر ہے.
کہ وہ دوستوں کے ساتھ جو ہم حلقات کا مباحثہ کرتے ہیں، یعنی مدلول تصدیقیے جدی کی طرف کہ غرض کیا ہے، وہ انگیزہ کیا ہے، داعی کیا ہے. الی غرض السورہ والمعنی المحصل منہ، کہ سورہ مبارک ہم سے کون سا معنی انسان حاصل کرنا چاہ رہا ہے اس کی طرف ناظر ہے. خوب والغرض الذی یدل علیہ سرد الکلام فی هذه السورہ، فرماتے ہیں وہ غرض کہ جس غرض پر دلالت کر رہا ہے سرد الکلام، کلام کا یہ بیان کرنا، فی هذه السورہ، اس صورت میں. سرد الکلام یعنی خاص ترتیب کے ساتھ یہ جو آپ نے کلام کو ذکر کیا ہے، یہ والغرض الذی یدل علیہ سرد الکلام ہوا، وہ غرض یہ ہے، ہوا حمد اللہ باظہار العبودیت لہ سبحانہ، حمد خدا ہے لیکن اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے، اپنی بندگی کا اظہار کرتے ہوئے انسان خدا کی حمد کرنا چاہتا ہے. بالافصاح عن العبادت والاستعانت والسؤال الہدایہ. اچھا یہ اظہار عبودیت کہاں کر رہا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ آپ نہیں دیکھتے سورہ مبارک ہے حمد میں پڑھتے پڑھتے کیا کہتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. وہ بھی اظہار بندگی ہے، دیکھیے اپنی بندگی کا اظہار کر رہا ہے. بالافصاح یعنی وہ بالاظہار عن العبادت یعنی ایاک نعبد والاستعانہ و ایاک نستعین والسؤال الہدایہ اہدنا الصراط، یہ خود اظہار بندگی ہے. فہو کلام یتکلم بہ اللہ سبحانہ نیابۃ عن العاب. سبحان اللہ، یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے؟ یہ واقعاً بندے کی نیابت میں خدا کلام کر رہا ہے. لِيَكُونَ مُتَأَدَّبًا فِي مقام اظہار العبودیہ، تاکہ بندہ مقام اظہار بندگی میں ادب شدہ ہو. یہ ادب بھی بہت اہم ہے، اور مرحوم علامہ نے تفسیر المیزان میں اس کے بارے میں مفصل گفتگو بھی کی ہے. اور جو ان کا وہ رسالہ ہے، رسالہ تو نہیں مفصل کتاب ہے سنن النبی کے عنوان سے، سنن النبی کے مقدمے میں ادب پر بہت زیادہ مفصل گفتگو کی ہے، انصافاً کی بہت ہی قیمتی گفتگو ہے. یا مثلاً بعد میں پھر ان کے شاگردین میں حضرت آیت اللہ جوادی آمولی وغیرہ کی تفسیر موضوعی میں ایک پوری جلد ہے ادب انبیاء کے عنوان سے. ہمارے جو اکثر دوستان ہیں، بزرگان ہیں، ماہ مبارک میں تبلیغ پر جاتے ہیں، خوب اصلاً ایک ماہ مبارک رمضان میں انسان یہ موضوع رکھے، خوبصورت موضوع ہے ادب انبیاء، بہترین موضوع ہے، بہترین موضوع. یہاں پر بزرگان نے اکثر ماہ مبارک رمضان میں مختلف جگہوں پر ان موضوعات پر دروس بھی کہے ہیں. بہت پیارا موضوع ہے خود اس باب سے. اور بہترین چیز جو ہمارے پاس ہے، خود حضرت آیت اللہ جوادی آمولی کی وہ تفسیر موضوعی کی جو جلد ہے، اس کو انسان اپنے لیے اصل سرمایہ قرار دے، رأس المال قرار دے، پھر اس کے ذیل میں ادھر ادھر مختلف چیزوں کو دیکھے. سلام علیکم. بہت خوبصورت چیز ہے، بہت خوبصورت چیزیں. یعنی واقعاً اگر ہم ماہ مبارک رمضان میں مثلا جائیں، اس کو تھوڑا سا فوکس کریں، کچھ عرصہ پہلے کام کریں، خوبصورت کام ہو جائے گا. آہستہ آہستہ الحمدللہ بہتری آ رہی ہے. ہمارے ہاں پہلے بہت کم تھا، لیکن ابھی تقریباً دیکھتے ہیں ماہ مبارک رمضان میں مختلف جگہوں پر قرآن کے دروس چلتے ہیں. اگر اس طریقے سے موضوعی طریقے سے انسان وارد ہو تو بہت زیادہ خوبصورت بھی ہے، انسان کی اپنی تربیت کے لیے بھی، خود معاشرے میں ان معارف کو اجاگر کرنے کے لیے بھی، یعنی بہت اچھا ہے. ایک مرتبہ آپ کسی ایک صورت کو رکھیں، اس میں بہت سارے ٹھیٹھ علمی مطالب کو بیان کریں، شاید اس طریقے سے لوگ جذب نہ ہوں ہم سے، لیکن جیسے مختلف مثلا انبیاء کے کردار کو آپ سامنے لے کر آتے ہیں تو ان نمونوں کے ذریعے سے، ان کرداروں کے ذریعے سے لوگ بھی جذب ہوتے ہیں، تأثیر بھی زیادہ ہوتی ہے، خود اپنے اوپر، دوسروں کے اوپر. تو بہرحال یہ ادب بھی ایک اہم چیز ہے. لِيَكُونَ مُتَأَدَّبًا فِي اظہار العبودیہ، تاکہ بندہ متأدب ہو جائے، تأدیب سیکھے، ادب سیکھے کہ بندگی کا اظہار کیسے کرنا.
اصلاً بندگی کے اظہار کا ادب سیکھے کہ میں نے کیسے خدا کے سامنے اظہار کرنا ہے. بما ادبہ اللہ بہ، اسی ادب کے ساتھ متادب ہو جائے کہ جو پروردگار عالم نے اس کو ادب سکھایا ہے. وَإِظْهَارُ الْعُبُودِيَّةِ مِنَ الْعَبْدِ هُوَ الْعَمَلُ الَّذِي يَتَلَبَّسُ بِهِ الْعَبْدُ. خوب اظہار عبودیت یعنی وہی عمل کہ جس عمل کے ساتھ وہ بندہ متلبس ہے، جس سے اپنے آپ کو آراستہ کرتا ہے. خوب یہ اظہار بندگی، یہ اظہار بندگی خود ایک عمل ہے، یعنی فقط قول نہیں ہے. ایاک نعبد فقط ایک زبان سے نہیں، یہ کلن اس طریقے سے کہنا خدا کی بارگاہ میں، یہ خود عمل ہے. یہ خود عمل ہے کہ کس طریقے سے خدا کی بارگاہ میں اپنی بات کو پیش کر رہا ہوں. والامر ذوبال یعنی اظہار العبودیت الامروں کے ذوالبال یعنی بہت زیادہ اہمیت والا ہے. یہ اظہار عبودیت عبد کی جانب سے عمل ہے، اور ایک ایسی چیز ہے کہ ذوالبال ہے، بہت زیادہ اہمیت والی چیز ہے کہ الذی یقدم علیہ، کہ جس امر پر یہ اقدام کرنے والا ہے، جس امر کی طرف وہ جا رہا ہے. یہ تعبیر اس حدیث کی طرف ناظر کہ کل امر ذی بال، اس کی طرف. پس فالابتداء بسم اللہ سبحانہ کے الرحمن الرحیم، یہ فالابتداء راجع الیہ، اسی کی طرف پلٹتی ہے. فالمعنی بسمک اظہر لک العبودیہ، یعنی اگر ایک لفظ کے اندر انسان سورہ فاتحہ میں جو بسم اللہ اس کی طرف ناظر ہے اس کو بیان کرنا چاہے تو یہ بنتا ہے، یعنی بے اسم کا اظہر لک العبودیہ، خدایا میں تیرے نام کے ذریعے سے تیرے بندگی کو ظاہر کر رہا ہوں. کہ دیکھیں یہاں پر یہ بات وہی جو طلاب کے ہاں رائج بھی ہے اس کی طرف فوراً اشارہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بھی جلدی میں گزرتے ہیں تاکہ پھر بعد والی بات میں وارد ہوں. فمتعلق الباء فی بسملۃ الحمد الابتداء، کہ ظاہر سی بات ہے جار مجرور ہے تو اس کے لیے متعلق چاہیے. تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بیان سے شروع سے لے کر جو گزشتہ جلسے میں بھی عرض کیا، آج بھی پہلے عرض کیا، پتہ چلتا ہے کہ متعلق با ابتدا ہے. وَيُرَادُ بِهِ تَتْمِيمُ الْإِخْلَاصِ فِي مَقَامِ الْعُبُودِيَّةِ بِالتَّخَاطُب. پروردگار عالم سے جو ہم خطاب کریں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کے ذریعے سے بندگی کا اظہار کر رہے ہیں، خداوند متعال کی ربوبیت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے اخلاص کی تتمیم کے لیے آغاز کس سے کروں؟ اللہ کے نام سے، خدا کے نام سے آغاز کر رہا ہوں. وَيُرَادُ بِهِ، اور اس بسملہ کے آغاز سے ارادہ کیا جاتا ہے تتمیم الاخلاص، کہ میں اپنے اخلاص کو تمام کروں، مکمل کروں. فی مقام العبودیہ، بندگی کے مقام میں، یعنی اخلاص بندگی کے مقام میں. بالتخاطب، بل بندگی تخاطب کے ذریعے سے انسان جو کر رہا ہے ایاک نعبد سے. اچھا بعض لوگوں نے کہا ہے کہ استعانت استعینوں بھی ہو سکتا ہے. مرحوم علامہ کہتے ہیں وَلَهُ وَجْهٌ، اس کے لیے بھی ہے. کانو کہہ رہا ہے کہ میں اظہار بندگی کے لیے کمک چاہتا ہوں خدا کے ساتھ، لیکن کیونکہ کمک کا خصوصیت سے تذکرہ صورت میں ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لہذا اتنا مزہ نہیں آتا کہ آپ دوبارہ مثلا اسی کو آغاز میں اسی کو کہیں کہ استعینو. دیکھیے جب خصوصیت سے خود صورت میں بیان کیا جا رہا ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، لہذا اس تکرار سے بچنے کے لیے آپ کہنا ابتدئو. وَرُبَمَا يُقَالْ إِنَّهُ الْإِسْتِعَانَةُ وَلَا بَأْسَ بِهِ، کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْإِبْتِدَاءَ أَنْسَبُ، زیادہ مناسب تر ہے. کیوں؟ لِاشْتِمَالِ الصُّورَةِ عَلَى الْإِسْتِعَانَةِ صَرِيحًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى، کیونکہ صورت خود صریحاً استعانت کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اچھا یہاں سے اب پہلے مفردات کے اندر وارد ہوتے ہیں، پھر ان مفردات کے بعد مکمل آیت کی تفسیر ہوگی. ابھی تک بس یہ بیان کیا کہ جو بسملہ ہے، بسم اللہ جو آغاز میں ہے، ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ کل قرآن کی طرف ناظر ہے،
ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں کہ سورت کی طرف ناظر ہے. اچھا ایک نقطے پر توجہ فرمائیں، خوبصورت نقطہ. ضمناً علامہ ایک نقطے کی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے. ہمارے معروف ہے نا، استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد لا یجوز، جائز نہیں ہے. ایک لفظ کو ایک سے زیادہ معنی میں آپ استعمال نہیں کر سکتے. اصول فقہ میں بھی ایسے پڑھاتے ہیں، کفایہ میں بھی اس طریقے سے. خوب اس کی بنا پر نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی چیز کے دو معنی ہوں. لیکن عرض کیا تھا گزشتہ جلسے میں کہ جو معاصرین محققین ہیں وہ اس مبنا کو قبول نہیں کرتے. یعنی ہو سکتا ہے ایک ہی لفظ سے ایک ہی وقت ایک سے زیادہ معنی کا ارادہ کیا جائے، ایک ہی جملے کو ایک ہی وقت ایک سے زیادہ مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا. عملاً علامہ یہ کام کر رہے ہیں یا نا؟ گزشتہ جلسے میں کہا بسم اللہ پورے قرآن کی طرف ناظر ہے، لہذا بسم اللہ ناظر تھی ہدایت بشر کی طرف. یعنی ہدایت بشر کا آغاز پروردگار عالم کے نام سے ہو رہا ہے. آج بیان کیا کہ بھائی سورہ مبارک حمد کی جو غایت ہے اس غایت کی طرف یہ بسم اللہ ناظر ہے. یعنی ایک ہی بسم اللہ کو دو مقاصد کے عنوان سے استعمال کیا جا رہا ہے، ایک مقصد کلی اور ایک مقصد ذیلی. یعنی عملاً علامہ یہ کام کر رہے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت نقطہ ہے. اس کا قرآن فہمی پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. انشاءاللہ کیونکہ ہمارا تو ایک ہی دن کا ہے جلسہ، تو کسی موقع پر خود تعویل کے بارے میں جب گفتگو آئے گی تو وہاں پر اس نقطے کو بیان کیا جائے گا کہ تعویل یا طولی ہے یا عرضی ہے. خب تعویل عرضی میں ایسے ہوتا ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک ہی لفظ سے ایک سے زیادہ معنی لے رہے ہیں، حتیٰ جو معنی طول میں بھی نہیں ہے. خوب اب آتے ہیں ایک ایک لفظ کی طرف. یہاں پر پہلا لفظ کیا استعمال ہوا ہے؟ بسم اللہ. اسم مرحوم علامہ اسم کے یہاں پر دو معانی ذکر کرتے ہیں. پھر یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ اسم سے مراد کون سا معنی ہے. کہ دیکھیے یہاں پر بہت خوبصورت مطالب ہیں، بہت ہی خوبصورت مطالب ہیں. ابھی ہے ہمارے پاس وقت ہے میرے خیال میں. جی 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 جی. اچھا لفظ اسم لغوی اعتبار سے آپ دیکھیں، عام طور پر لغت اور عرف میں کہتے ہیں یا وسمن سے لیا ہوا ہے یا سمو سے لیا ہوا ہے. کہ وسمن وہی سما، جیسے صرف میر میں بھی پڑھتے ہیں وسم یعنی داغ نہادن، یعنی کسی جانور وغیرہ کو جو مثلاً کوئی چیز لوہا وغیرہ گرم کر کے ایسے نشان بناتے تھے، مثلاً کسی دمبے کو کسی بکری پر، یہ جو مثلاً لوہے وغیرہ کو تھوڑا سا گرم کرتے تھے تاکہ اس پر نشان پڑ جائے. اصل لغت میں یہ جو کسی پر نشان ڈالتے ہیں اس کے لیے لفظ وسمن، کہ دیکھیں وسمن کو وہی وعدن کو جیسے عدتن کیا یہاں پر بھی سمتن کر دیا. درست ہے. یہ وسم یہ نشان ڈالنا اس کو کہا جاتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں اگر اسم کا اسم میں مصدری معنی کیا جائے یعنی نشان یعنی علامت، ایک اس سے یا سمو سے ہے یعنی بلندی، بلند رفعت کے معنی میں ہے. کأنہو یہ نام آپ کے لیے مسمى کو بلند کرتا ہے، دکھاتا ہے. جو مسمى ہے جس کا یہ نام ہے، کأنہو اس صاحب اسم کو بلند کر کے آپ کے سامنے دکھاتا ہے. اس اعتبار سے سمو کدی کہ لغت میں آپ اچھے طریقے سے پڑھتے بھی ہیں. اچھا اس لغت کے اعتبار سے اسم اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جو دلالت کرتا ہے اپنے مسمى پر، اپنے مسمى کو کیا کرتا ہے؟ دکھاتا ہے. اسم یعنی پس جو مسمى پر دلالت کرے. اس عرفی اور لغوی معنی کے اعتبار سے اسم لفظ کا نام ہے.
صحیح. خود لفظ جیسے مثلا میرا نام ہے وسیم، یہ لفظ وسیم اس مسمہ کو دکھا رہا ہے، اس کے لیے علامت ہے. یہ لغوی طور پر معنی. اچھا، ایک مرتبہ ہم کیا کرتے ہیں، اس اسم کے معنی پر تھوڑا سا اور زیادہ دقت کرتے ہیں، دقیق بنتے ہیں. تھوڑا سا اس پر توجہ کریں. اچھا، اسم کیا کرتا ہے؟ اسم مسمہ کو ظاہر کرتا ہے، مسمہ کو صاحب اسم پر دلالت کرتا ہے. دلالت کرتا ہے یعنی کیا؟ یعنی اس کو دکھاتا ہے، یعنی ہمارے لیے صاحب اسم کو کیا کرتا ہے؟ ظاہر کرتا ہے. اچھا، اگر ہم اس مبنا کے قائل ہو جائیں کہ الفاظ روح معنی کے لیے وضع ہوتے ہیں، اور مرحوم علامہ اس کے قائل ہیں. المیزان میں جلد نمبر 3 میں ایک جگہ پر کسی مناسبت سے اس مبنا کو ذکر کرتے ہیں، اور مرحوم فیض بھی تفسیر صافی کے مقدمات میں اس مقدمے میں ایک مقدمہ اس نقطے کو بھی ذکر کرتے ہیں. مرحوم حضرت امام مصباح الہدایہ میں ایک جگہ پر ذکر کرتے ہیں کہ یہ قانون معارف کے لیے ایک مفتاح ہے، چابی ہے. کلن انسان قرآن و روایات کی وادی میں وارد ہو اور یہ قانون اور یہ مبنا اس کے ہاتھ میں ہو تو واقعاً ان معارف سے، قرآن و سنت سے دست پر آئے گا. ایک بہترین قانون ہے. مرحوم فیض بھی اس پر بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، حضرت امام بھی مصباح الہدایہ میں، اور مرحوم علامہ بھی جلد نمبر 3 میں اس کو ذکر کرتے ہیں. لفظ روح معنی کے لیے اتفاق سے ہم لوگوں کے ارتکازات میں بھی ایسے ہی ہے. مثال دوں چھوٹے پیمان پر. ایک مرتبہ میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے فلاں چیز کو دیکھا. خوب یہاں پر دیکھنے سے کیا مراد ہے؟ ان آنکھوں کے ساتھ میرے سامنے فلاں حاجی آقا بیٹھے ہوئے، میں نے ان کو دیکھا. یعنی دیکھنے کے معنی میں یہاں پر کیا، یعنی میری آنکھیں کھلی ہیں، وہ ایک جسم ایک متناسب جو ہے وہ کیا فاصلے سے میرے سامنے ہے اور میں اس کو دیکھ رہا ہوں. لیکن دوسری مرتبہ آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، پھر بھی آپ کہتے ہیں میں نے دیکھا. خواب دیکھا، ماشاءاللہ آنکھیں بند ہیں، وہاں پر بہت ساری چیزوں کو دیکھا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا. اور اس لفظ دیکھا کو استعمال کرنے میں کوئی آپ عنایت زائد اور مجازیت کو محسوس نہیں کرتے. واقعاً دیکھا، آنکھیں بند ہیں، موجود مادی نہیں ہے. میری آنکھیں بند ہیں، موجود مثالی کو دیکھ رہا ہوں، اشکال کو، مقدار کو، تقدرات کو ہے، لیکن وہاں پر حقیقت میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا. اچھا، ایک مرتبہ ہو سکتا ہے اس سے اوپر لے کر جائے، بھائی خواب میں پھر بھی موجود مثالی ہے، لیکن تقدرات مقداری تو ہے، شکل ہے، صورت ہے، یہ طول و عرض ہو، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ اور اوپر چلے جائیں، ایک حقیقت کا مشاہدہ کریں، اس حقیقت میں یہ تقدرات مادی وغیرہ بھی نہ ہو، مقدار نہ ہو، شکل و صورت ہو، یہ وہ جن لوگوں سے ہم انس رکھتے نہ، یہ چیزیں بھی نہ ہو. مثلا جیسے پیغمبر ختمی مرتبت کے لیے جب آپ معراج پر گئے، قرآن کہتا ہے ما کذب الفؤاد ما رآ. جو دل نے جن حقائق کا مشاہدہ کیا، ما رآ، ما کذب الفؤاد ما رآ، وہاں پر بھی یہ تعبیر ہے، وہاں پر بھی رؤیت ہے. رؤیت کا اصل روح معنی آپ ان تمام موارد میں کیا کرتے ہیں؟ صلاحیت دیتے ہیں. حتیٰ یہ کام مرحوم علامہ خود کلمے کے بارے میں بھی کرتے ہیں. ایک جگہ پر ہے نا مفصل بحث کی کہ قرآن مجید میں کلمے کا استعمال، کلمات کا استعمال، کہ جتنا کلمات کا استعمال، قرآن کہتا ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ کلمہ ہے. یا حتیٰ خداوند متعال کی صفت مبارک مثلا کلام کے بارے میں ہم بحث کرتے ہیں. عام طور پر رائج اعتقادی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں خدا متکلم ہے، یعنی کیا؟ یعنی ای اوجد الاصوات، مختلف آوازوں کو پیدا کرتا ہے. موسیٰ سے خطاب کر رہا ہے، شجر کے اندر آواز کو پیدا کر دی. ایک مرتبہ کلام کا معنی ایسے کرتے ہیں، متکلم ہے یعنی مختلف جگہوں پر آواز پیدا کرتا ہے. یہ عام طور پر آج باب حاجی شر میں بھی ایسے ہی ہے، اور ہماری جو رسمی کلامی کتابیں. لیکن مرحوم علامہ جب متکلم کا معنی کرتے ہیں، تفسیر المیزان میں بھی، اپنے دوسرے آثار میں بھی، بدایہ نہایہ میں بھی اس نقطے کو ذکر کیا ہے.
متکلم وہاں پر کہتے ہیں کہ خوب کلام کے روح معنی کو دیکھیں. خوب یہ جو کلام ہے، یہ جو میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، اس کے روح معنی کو دیکھیں. یہ میرا کلام کیا کرتا ہے؟ چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرتا ہے. حقیقت کلام یہی ہے. وہ معانی، وہ مقاصد، وہ چیزیں جو میرے باطن میں، جو میرے اندر میں چھپی ہوئی ہیں، میں ان کو ظاہر کرتا ہوں ان الفاظ کے ذریعے سے. پس لفظ، کلمہ، کلام یعنی وہ چیز جو چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرے، آشکار کرے. خوب اگر کلمے کا روح معنی یہ ہے تو واقعاً کائنات کے ذرے ذرے کو کلمہ خدا حقیقت نہیں دینا چاہیے. ہر ذرہ علم خدا کو ظاہر کرتا ہے، قدرت خدا کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے کمالات کو ظاہر کر رہا ہے. واقعاً ہر ذرہ ذرہ کلمہ ہے. واقعاً حضرت عیسیٰ کلمت اللہ کیوں نہ ہو، اللہ کا کلمہ ہے، واقعاً اللہ کو ظاہر کر رہا ہے. یہ روح معنی کے اعتبار سے. اب آئیں ذرا اس کو، یہ چھوٹا سا مقدمہ میں نے ذکر کیا تھا تاکہ یہ بات جو یہاں پر مرحوم علامہ چھیڑ رہے ہیں اس کو تھوڑا سا اچھے طریقے سے سمجھے. اس سے بہت ساری روایات بھی حل ہو جاتی ہیں. قرآن مجید میں یہ جو ہم لفظ اسم استعمال کرتے ہیں، خدا کے اسماء ہیں، آیا ان سے مراد فقط یہ الفاظ ہیں؟ یعنی یہ جو میں قرآن میں پڑھتا ہوں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی خوبصورت خوبصورت لفظ، یہ کہنا چاہ رہا ہوں فقط؟ یعنی خدا رازق ہے، خدا رؤوف ہے، خدا رحیم ہے، خدا رحمان ہے، خدا غفور ہے، واہ 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 واہ، مثلا جتنے بھی اسماء ہیں، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی خوبصورت خوبصورت الفاظ ہیں. اے فقط یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ یا جو وہاں پر حضرت آدم کے بارے میں مثلا گفتگو ہوتی ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی چیزوں کے نام یاد دلائے دے خدا نے. یہ تو خلافت بہت سستی ہے بھائی. لغت کی لغت بھی آ گئی اور انسان زبان بھی سیکھ گیا اور خلافت بھی مل گئی. یہ تو کوئی معیار نہیں ہوا. اور پھر فرشتوں کے ساتھ یہ اکثر بحث ہے نا کہ مرحوم علامہ نے خوبصورت بحث کی، خدا توفیق دے اس مقام پر پہنچ جائیں تو بہت ہی خوبصورت بات ہے تفسیر المیزان میں. تو یہ تو نہیں ہے فقط نام ہو. اور خصوصیت سے اسی جگہ پر مرحوم علامہ خود یعنی اسی آیت کے ذیل میں دیکھیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، قرآن جو تعبیرات استعمال کرے، أَرَزَهُمْ أَنْبِئُهُمْ، یہ ہم کہ یہ تعبیرات خود اس کے فقط لفظ ہونے کو رد کر رہی ہیں کہ خالی خالی لفظ ہوں، بس حقائق ہے. یہاں سے مرحوم علامہ کہتے ہیں کہ اگر اس لفظ اسم کے معنی پر انسان دقت کرے، انسان غور کرے، تو ایک اور اسم کے معنی کی طرف بھی منتقل ہوتا ہے. بس اسم یعنی ہر وہ چیز جو کسی کے لیے علامت بنے، کیونکہ اسم کا معنی یہی کیا نا، اسم جو مسمى پر دلالت کرتا ہے، جو مسمى کے لیے نشانی ہے. خوب نشانی لفظی بھی ہوتی ہے، نشانی وجودی بھی ہوتی ہے. مثلا یہ مرحوم علامہ کا اثر ہے تفسیر مبارک المیزان، خوب مرحوم علامہ کے وجود کو ظاہر کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ علامہ یعنی کیا. مثلا ایک بندے کا علم، ماشاءاللہ آپ تقریر کر رہے ہیں، خوبصورت علمی نکات بیان کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان کے علم سے ان کی ذات عیاں ہو رہی ہے، اس کی ذات روشن ہو رہی ہے. حتیٰ ہمارے عرفی استعمالات میں بھی ہے. مثلا کسی روحانی کا کوئی بیٹا خراب کام کرتا ہے تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں، تم کیوں اپنے باپ کو بدنام کر رہے ہو، اپنے باپ کو بدنام کر رہے ہو. کانو خود اس کے بیٹے کو اس کے باپ کے لیے ہم کیا قرار دیتے، علامت قرار دے رہے ہیں. تم خراب ہو رہے ہو، تمہارا باپ بدنام ہو رہا ہے، تم اس کے نام ہو، خراب کر رہے ہو اس کو. تو بس یہ استعمال بھی ہے کہ اسم
ایک عین خارجی کو کہیں، اسم ایک موجود خارجی کو کہیں، اسم ایک چیز کو کہیں. اچھا، معلوم علامہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگان نے، کہ دیکھیے نام نہیں لے رہے، ظاہر سی بات ہے کہ ابھی تفسیر المیزان کا آغاز ہے، یہاں پر بہت ساری باتیں علامہ یعنی چھپ چھپ کے بیان کر رہے ہیں. پھر آگے جیسے جیسے چلتے ہیں، آگے جوادی کی بہت اچھی تعبیر ہے کہ تفسیر مبارک المیزان میں عرفان بھی ہے، لیکن اس کے خبایا و زوایا میں یعنی واقعا چھپا ہوا بھی ہے. بعض جگہوں پر تو صراحت بھی کی ہے. خوب مانا کرتے اسم کا جو اہل معرفت بیان کرتے ہیں، اور اتفاق سے ہماری روایات کی طرف، روایات میں بھی بہت بڑے پیمانے پر اسم یعنی کسی ذات کو اس کے اوصاف میں سے کسی ایک صفت کے آئینے میں دیکھنا. کسی ذات کو اس کے اوصاف میں سے کسی ایک صفت کے آئینے میں دیکھنا. مثلا خدا کو خدا کی اوصاف میں سے کسی ایک صفت کے آئینے میں ملاحظہ کروں. علم، اس علم کے آئینے میں میں خدا کو ملاحظہ کر رہا ہوں. عالم، یہ بھی اسم ہے. اچھا، ایک بریکٹ میں جملہ بھی کہہ دوں، یہ اہل معرفت کہتے ہیں اسم اور صفت میں فرق کیا ہے؟ اعتباری فرق ہے. اگر اس مبدا کو دیکھیں تو ہم اسے کہتے ہیں صفت، علم صفت ہے، قدرت صفت ہے، بھلے. اور جب اس مبدا کے ساتھ متصف ہو کر ذات کو دیکھیں کہ ذات اس مبدا سے متصف ہے، اس کو کہتے ہیں اسم. عالم اسم ہے، علم صفت ہے. قادر اسم ہے، قدرت صفت ہے. تو اب کیا ہے، ذات کو اوصاف میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ آپ ملاحظہ کریں، اس کو کہا جائے گا اسم. درست ہے. عالم اسم ہے. اچھا، عالم سے مراد جو اس دوسرے معنی میں ہم ذکر کر رہے ہیں، لفظ عین لام میم نہیں کہہ رہے، بلکہ وہ حقیقتاً علم، کہ جس علم کے سائے میں میں اس ذات کو دیکھ رہا ہوں. ایسے ہوتا ہے، ہم بہت ساری چیزوں کو ان کے صفات کے آئینے میں دیکھتے ہیں. مثال دوں اس کے لیے تاکہ مطلب تھوڑا سا روشن ہو جائے. کسی حد تک آپ کسی اپنے دوست سے، پیارے دوست کے ساتھ فون پر گفتگو کر رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ بھی آپ سے بات کر رہا ہے، آپ اس کی گفتگو کو سن رہے ہیں. خوب، آپ کا دوست آپ کے لیے اس گفتگو کی حد تک ظاہر ہو رہا ہے، تکلم کی حد تک ظاہر ہو رہا ہے. ہاں، واقعاً یعنی جب آپ اپنے دوست کے ساتھ قریب سے مل نہیں سکتے، چلو فون پر ہی بات کر لیتے ہیں، لیکن ایک طرح سے حشاش و بشاش ہو جاتے ہیں، اپنے وجود کے اندر ایک مثلا بست والی کیفیت محسوس کرتے ہیں کہ چلو بھائی بات تو ہو گئی. یعنی اس بات کی حد تک آپ نے اس ذات کو درک کیا. اسی طریقے سے مختلف اوصاف ہیں. کبھی کبھار ہم اس ذات کو اسی صفت میں دیکھتے ہیں. خوب پروردگار عالم کے ساتھ، کہ یہ ہمارے بعض اساتید کا جملہ بھی ہے، بہت خوبصورت جملہ ہے. یہ جو قرآن مجید میں آپ ہر صورت کے بعد ایک اسم کو دیکھتے ہیں، ہر ایک اسم کو دیکھتے ہیں، درست ہے، انسان ذات خدا تک رسائی پیدا نہیں کر سکتا. صحیح ہے، لا یبلغہ مدحتہ القائلون، وہ آگے پڑھتے ہیں کہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. درست ہے، لیکن پروردگار عالم کے ساتھ انسان اس کے اسماء و صفات تک وصول حاصل کر سکتا ہے. یعنی واقعاً رحمان تک پہنچ سکتا ہے. خدا کو اس کے اس آئینے، اس صفت کے آئینے میں پا سکتا ہے جو مختلف صفات ہے. ایک مرتبہ ہم اسم کا یہ معنی کرتے ہیں، لفظ نہ، وہی ذات اس کمال کے ساتھ میں دیکھوں، اس کمال کے ساتھ، وہی ذات اس کمال کے ساتھ میرے لیے جلوہ افروز ہو. ایک اسم کا معنی یہ بھی.
اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یا مثلاً کہ انشاءاللہ ابھی اسم کے بارے میں کیونکہ وقت بھی نکل رہا ہے، بعض کا تھوڑا سا تتمہ ہے، شاید جلسے آئندہ میں اس کو تھوڑا سا بیان کر پڑھوں عبارت کا تھوڑا سا ٹکڑا اگر اجازت ہو تو تھوڑا سا ابتدائی پڑھ لیتا ہوں. اما الاسم فهو اللفظ الدال علی المسمى، فرماتے ہیں اسم وہ لفظ ہے جو دلالت کرتا ہے مسمى پر. مشتق من السمہ، یا یہ مشتق ہے سما سے، وسمن سے بمعنی العلامہ، او من السمو بمعنی الرفع، وکیف کان، اگر چاہے سما سے ہو چاہے سمو سے ہو. فالذی یعرفہ منہ اللغۃ والعرف، وہ چیز جو لغت اور عرف اس سے سمجھتا ہے وہ یہ نکتہ ہے، هو اللفظ الدال، وہ لفظ جو دلالت کرنے والا ہے. وَيَسْتَلْزِمُ ذَلِكَ أَن يَكُونَ غَيْرَ الْمُسَمَّى، کہ آخر میں اس نزاع کی طرف بھی اشارہ کریں گے. خوب اگر اسم سے مراد وہ لفظ ہو جو دلالت کرتا ہے، یہ یقیناً غیر مسمى ہے. ذات خدا اور ہے، یہ لفظ اور ہے. اس لفظ کو تو خدا نہیں کہتا کوئی بندہ. کہ پرانے زمانے میں گفتگو تھی کہ اسم اور مسمى ایک ہے یا جدا ہے. مرحوم علامہ کہتے ہیں اگر واقعاً اسم سے مراد یہ لفظ لے رہے ہو تو سیدھی سی بات ہے کہ غیر مسمى، لفظ کو تو کوئی خدا نہیں کہتا. وَأَمَّا الْإِسْمُ بِمَعْنَى الذَّاتِ، کہ مَأْخُوذًا بِوَصْفٍ مِّنْ أَوْصَافِهِ، وَأَمَّا الْإِسْمُ بِمَعْنَى الذَّاتِ فَهُوَ مِنَ الْأَعْيَانِ لَا مِنَ الْأَلْفَاظِ. اما اسم اس معنی میں کہ وہ ذات کہ جس کو اوصاف میں سے کسی ایک صفت کے ساتھ اخذ کیا گیا ہے، یعنی اس ذات کو میں اس ایک صفت کے آئینے میں دیکھ رہا ہوں، یہ فَهُوَ مِنَ الْأَعْيَانِ، یہ اعیان میں سے ہے. اچھا یہاں پر چلے عبارت کو میں یہاں پر روکتا ہوں، 2 منٹ فقط آپ سے لینا چاہتا ہوں. عبارت کو یہیں پہ روکتا ہوں کیونکہ ابھی آگے نہیں پہنچ پائیں گے. ہمارا جو رسمی کلامی اور فلسفی بیان ہے صفات کے بارے میں، اس بیان کے اندر اوصاف خدا اور اسماء خدا اس طریقے سے اپنے آپ کو نہیں دکھاتے جس طریقے سے ہمارے متون دینیہ کے اندر بیان ہوئے ہیں. یعنی کیا؟ یعنی یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کلامی کتابوں میں معمولاً ہمیں یہ کہہ کر سمجھاتے ہیں کہ بھائی صفات خدا عین ذات ہے. اب اس میں کوئی شک نہیں، واقعاً صفات خدا عین ذات ہے. یا ہم کہتے ہیں صفات خدا عین ذات ہے، یا پھر ان فقط الفاظ کی طرف آ جاتے ہیں. لیکن متون دینیہ کے اندر اس طریقے سے نہیں ہے. کسی جگہ پر میں نے ایک جملہ بھی کہا تھا بعض گروپوں میں، بعض دوستان ناراض بھی ہو رہے تھے، لیکن جملہ صحیح ہے. جو ہمارے کلام کے اندر صفات خدا کی بحث ہے وہ آپ کے متون دینیہ کو مکمل منعکس نہیں کرتی. یعنی جو باب ہادی اشر اور کشف المراد وغیرہ میں ہم صفات خدا کے بارے میں بحث پڑھتے ہیں، وہ جو اصول کافی کے اندر آپ کی روایات ہیں کہ اصلاً مرحوم کلینی باب قرار دیتے، باب حدوث الاسماء، باب کافی کا باب ہے جس کو مرحوم کلینی نے نام رکھا ہے باب حدوث الاسماء. کہ مرحوم حاجی سبزواری نے شرح منظومہ میں شاید یہیں سے الہام لیتے ہوئے جو حدوث و قدم کے مختلف اقسام بیان کیے ہیں ان میں سے ایک قسم قرار دیے حدوث اسمی شرح منظومہ میں. اہل معرفت ناظر ہیں اس نقطے کی طرف. عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو متون دینیہ میں روایات میں اصلاً حدوث اسماء یعنی کیا، یعنی یہ نقطہ سمجھنے والا ہے نا. حدوث اسماء یعنی کیا؟ پروردگار عالم نے پہلے اپنے اس اسم کو ظاہر کیا، پھر اپنے اس اسم کو ظاہر کیا. خوب یعنی کیا؟ اس اسم کو ظاہر کیا، اس اسم کو ظاہر کیا. ایسے لگ رہا ہے کہ کأنہو خود یعنی اس مخلوقات سے پہلے ایک اور مرحلہ ہے جہاں پر پروردگار عالم اسماء کی صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. اہل معرفت اس کو خوب بیان کرتے ہیں. واقعاً وہ لوگ اسماء کی بحث کو خوب بیان کرتے ہیں اہل معرفت.
اور متون دینیہ میں اسماء کا ہمیں نقش ملتا ہے. یعنی واقعاً سمجھنا چاہیے کہ ہم جمعے کی شب جو پڑھتے ہیں وَبِأَسْمَائِكَ الَّتِي مَلَأَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، آیا واقعاً سے مراد لفظ ہے؟ یا وہ جو کہتے ہیں کہ مثلا روایات کے اندر بھی ہے کہ نحن اسماء الحسنى، اصول کافی کے اندر کتاب التوحید میں نوادر کے نام سے جو باب ہے وہاں پر مرحوم کلینی نے ان روایات کو نقل کیا اور ہم لوگ پڑھتے بھی ہیں. نانو الاسماء الحسنى، ہم اسماء حسنى ہیں. یعنی کیا ہم اسماء حسنى یعنی لفظ ہے یا ان اسماء سے کچھ اور معنی سمجھ میں آ رہا ہے. تو بہرحال یہ ایک خوبصورت بات ہے. یہاں پر مرحوم علامہ اشارہ کر رہے ہیں. تفصیلی گفتگو دوسرے مقامات پر ہے، اگر کچھ دوستان دیکھنا چاہیں تو ایک آدھ ایڈریس میں دے دوں. یہ مرحوم علامہ نے سورہ اعراف میں اسماء حسنہ کی خوبصورت بحث کی ہے. وہاں پر سورہ اعراف میں آپ وہ جو فہرست ہے نا جو موضوعات کو ذکر کرتے ہیں وہاں پر یہ بالکل موجود ہے. اور اسی طریقے سے یہ بحث مرحوم علامہ نے جلد 6 میں بھی، یعنی تفسیر المیزان جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254 وہاں پر یہ ہے گفتگو. اسی طریقے سے جلد نمبر 15 میں بھی ہے، جلد نمبر 8 میں بھی ہے، جلد نمبر 9 میں بھی ہے. ان مقامات پر مرحوم علامہ نے خصوصاً اس آیت کے ذیل میں دیکھیں نا بہت ہی تفصیلی گفتگو وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، بہت مفصل مرحوم علامہ نے گفتگو کی ہے. خوب دیکھیے یہاں پر میرے خیال میں بات کو روکتے ہیں، اگر کسی دوست کو سوال وغیرہ ہو تو بے فرما. اس میں اختلاف ہے، لیکن بہت سارے محققین یہ لوگ مرحوم علامہ اور اس قسم کے یہ لوگ اس کو توقیفی قرار دیں. کیونکہ توقیفی ہوگی پھر یہ بات صحیح ہوگی نا کہ بسم اللہ الحمد جو ہے وہ پورے بھلے یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، یہ بزرگان اسی طریقے سے. اہل سنت کے ہاں بھی اسی طریقے سے. آج میں دیکھ رہا تھا الاتقان کو، اس میں النوع 19 نمبر جو 9 ہے الاتقان میں سیوطی نے خوبصورت جو اہل سنت کے ہاں روایات وغیرہ ہے ان کو ذکر کیا ہے. اور مرحوم علامہ نے سورہ مبارک ہجر میں انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اس آیت کے ذیل میں جمع قرآن یہ وہ اس کے بعد میں المیزان میں مفصل گفتگو کی، وہاں پر بھی یہ ذکر کرتے ہیں. تو مثلا اس عطا روایات ہیں جن سے علامہ تمسک بھی کرتے ہیں. یعنی ایک خاص ترتیب پیغمبر کے سامنے ہوتی تھی کہ مختلف آیتیں نازل ہوتی، کہتے اس کو فلاں جگہ پہ رکھو، اس کو فلاں جگہ پہ رکھو، اس کو فلاں جگہ پہ رکھو، ایسے تھا. اور قرآن مجید کے اعجاز کا تقاضا بھی ہے کہ قرآن مجید جو فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے اعجاز ہے اس کا تقاضا بھی کسی حد تک یہی ہے کہ انسان اس نقطے کو قبول کرے. انصاف یعنی جو آپ اسم کے بارے میں جو حضور سے اسم کے بارے میں بات کی آپ نے، اس کا مطلب یہ کہ ان عین ذات ہودن حضور سے اسم کیسے جمع ہو؟ نہ عین ذات کو مانتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں عین ذات کے بعد ایک مرحلہ ماننا پڑے گا ان اسماء کے ظہور کا. اس درجے کو ہم لوگ کیا کرتے کلام اور فلسفے میں کیچی کرتے ہیں، اس درجے کو ذکر نہیں کرتے. یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جبکہ بہت ساری آیات اور روایات اس مرحلے کی طرف نازل ہیں جس کو ہم کاٹ دیتے ہیں. اس کو بند کر دیں. اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ بند ہے 5 منٹ.